دور ایک عظیم سلطنت کے درمیان سونے کی طرح دمکتا یہ محل واقع تھا۔ اس کی اونچی دیواریں اور سنہری گنبد دنیا بھر میں اپنی مثال آپ تھے، مگر اس محل کی عظمت کے پیچھے ایک ایسی کہانی چھپی تھی جو جلد ہی سب کچھ بدلنے والی تھی۔ اس محل کی بیلکنی پر کھڑی شہزادی زویا اپنی نیچے بسی دنیا کو ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ اس کے لیے گاؤں والوں کی زندگی کی کوئی اوقات نہ تھی۔ اس کا تکبر آسمان کو چھوتا تھا اور وہ سمجھتی تھی کہ یہ ساری رونق صرف اس کے دم قدم سے ہے۔ زویا حسین تو بہت تھی، مگر اس کے قیمتی تاج اور چمکتے ہیروں کے پیچھے ایک سخت دل چھپا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک مغرور مسکراہٹ رہتی جو کسی کا درد محسوس کرنے سے قاصر تھی۔ اس کے لیے انسان نہیں، صرف اس کی اپنی ذات مانی رکھتی تھی۔ مگر اسی محل کے تخت پر بیٹھی زویا کے والد بادشاہ سلامت اکثر گہری سوچ میں ڈوبے رہتے۔ ان کا دل اپنی بیٹی کے اس بدلتے ہوئے مزاج اور بے تحاشا غرور کو دیکھ کر دکھ سے بھر جاتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ محل کے اونچے جھروکھوں کے نیچے بستی کے معصوم اور غریب لوگ ہمیشہ اس امید میں تکتے رہتے تھے کہ شاید آج انہیں شاہی دربار سے کوئی مدد مل جائے، لیکن شہزادی زویا کا دل بالکل پتھر کا تھا۔ جب بھی کوئی فریادی بڑی امید سے اس کے پاس کوئی سوغات یا فریاد لے کر آتا، وہ بڑی بے رخی سے اسے ٹھکرا دیتی۔ وہ جب بھی محل کے راستوں سے گزرتی تو خدمتگار اور شاہی نوکر ڈر کے مارے اپنے سر جھکا لیتے۔ اس کے غرور کے سامنے کسی کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ شاہی دسترخوان ہمیشہ بیش قیمت اور نایاب کھانوں سے بھرا رہتا، مگر شہزادی کے لیے یہ سب ایک معمولی بات تھی۔ اسے قدر تھی تو صرف اپنی شان اور تکبر کی۔ اپنی انگلیوں میں قیمتی ہیرے اور انگوٹھیاں گنتے ہوئے وہ ہر وقت بس اسی غمنڈ میں رہتی کہ اس پوری سلطنت میں اس سے زیادہ طاقتور اور امیر کوئی نہیں۔ آخرکار سلطان نے اپنی بیٹی کی اس مغروری اور بدمزاجی سے تنگ آ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر ضد میں ڈوبی شہزادی نے الٹا اپنے بزرگ باپ کے آگے زبان چلائی اور ان کی ہر نصیحت کو ٹھکرا دیا۔ اپنے عالی شان کمرے میں بیٹھ کر زویا گھنٹوں آئینے کے سامنے گزارتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی خوبصورتی اور دبدبا ہمیشہ یوں ہی برقرار رہے گا۔ زویا جب بھی محل سے باہر قدم رکھتی تو اس کے آنے سے پہلے ہی راستہ صاف کر دیا جاتا۔ اس کی قیمتی جوتوں کی آہٹ ہی لوگوں پر اس کا خوف جتا دیتی تھی۔ محل کی سنگیت شالہ میں جب وہ سنگیت بجاتی تو اس کی دھن میں بھی ایک عجیب سا تکبر اور اکڑ صاف جھلکتی تھی۔ دنیا بھر کے نئے اور مہنگے کپڑے اس کے سامنے پیش کیے جاتے، مگر وہ ہمیشہ بے رخی سے انہیں ناپسند کر دیتی، کیونکہ کوئی بھی چیز اس کے معیار کے مطابق نہیں لگتی تھی۔ زویا کے لیے سب سے عزیز تھا اس کا ہیرے اور جواہرات سے جڑا ہوا یہ شاہی تاج۔ یہ تاج ہی اس کی جنت تھی اور یہی اس کا سب سے بڑا گھمنڈ۔ وہ جب بھی محل کے بھاری سونے کے دروازے کھول کر آگے بڑھتی تو اس کی چل میں ایک الگ ہی گرو ہوتا، جیسی پوری دنیا اس کی کھٹج کے نیچے ہو۔ محل کی اونچی دیواروں سے کھڑی ہو کر جب وہ دور تک پھیلی اپنی سلطنت کو دیکھتی تو اس کے دل میں عوام کے لیے رحم کے بجائے صرف حکومت کرنے کی چاہت ہوتی۔ دنیا کی سب سے نایاب اور مخصوص چائے جب اسے سونے کے پیالے میں پیش کی جاتی تب بھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غصہ اور ناشکری ہوتی تھی۔ ہر روز وہ اپنی سینکوں اور خدمتگاروں کو سخت آرڈرز دیتی۔ اس کے مطابق کسی بھی غلطی کی معافی اس محل میں نہیں تھی۔ ایک دن ایک نایاب جواہرات پر انگلی اٹھاتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ پوری سلطنت صرف اس کی اشاروں پر چلے گی، مگر وہ انجان تھی کہ وقت بدلتی دیر نہیں لگتی۔ محل کے خوبصورت باغیچے اور اس فوارے کے پاس بیٹھ کر بھی زویا کے دل کو سکون نہیں تھا۔ اس کا اکیلا پن اس کے گھمنڈ کی طرح ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ شاہی دربار میں جشن کا ماحول تھا، بہترین رقص پیش کیا جا رہا تھا، مگر زویا کے چہرے پر وہی بیزار اور اکتائی ہوئی خاموشی تھی۔ اسے کسی کی کلا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اپنی طاقت کے نشے میں چور وہ بنا سوچے سمجھے نئی شاہی فرمانوں پر دستخط کرتی جا رہی تھی، یہ سوچے بنا کہ اس کا عوام پر کیا اثر ہوگا۔ ایک دن
وہ محل میں لگے پرانے پرکھوں کے پورٹریٹ کو دیکھ رہی تھی کہ تبھی اس کے دل میں اپنی شان کو سب سے اوپر رکھنے کی ضد اور پکی ہو گئی۔ جب اس نے بالکنی سے دور پھیلی اس مٹی سے بھری اور غریب بستی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر رحم کی بجائے صرف نفرت پھیل گئی۔ بستی کے لوگ جب اپنے تیوہار کی اجازت لینے شاہی دربار آئی تو مغرور زویا نے بڑی ہی بے دردی سے ان کی خوشیوں پر پابندی لگا دی اور انہیں وہاں سے بھگا دیا۔ زویا بس آرام سے بیٹھ کر حکم چلاتی جبکہ خدمتکار اس کی سونے اور چاندی کے برتنوں کو چمکانے میں دن رات ایک کر دیتے۔ سلطانت کے نئے نقشے پر نظر ڈالتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اپنی حکومت کی سرحدوں کو اور بڑھانے کا لالچ صاف دکھ رہا تھا۔ اس نے وزیروں کو سخت ہدایت دی کہ ہر ایک گاؤں اور ہر ایک علاقے سے زیادہ کر ٹیکس وصول کیا جائے، چاہے عوام کے پاس کھانے کو کچھ بچے یا نہ بچے۔ سینک اپنی ننگی تلواروں کے ساتھ ہر وقت اس کی حفاظت میں کھڑی رہتی۔ زویا کو لگتا تھا کہ ان تلواروں کے پہرے میں وہ ہمیشہ محفوظ رہے گی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ عوام کا غصہ کسی بھی تلوار سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ روز کی طرح شہزادی زویا محل کے شاہی صحن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی قہقہے لگا رہی تھی۔ تبھی وہاں ایک بے آسرا، بھوکھا اور غریب بزرگ فریاد لے کر آیا۔ اس کے ہاتھوں میں مٹی کا ایک خالی کٹورا تھا اور چہرے پر مجبوری۔ مگر مغرور شہزادی کو اس غریب کا وہاں آنا اپنی توہین لگا۔ اس نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا، اس بدحال درویش کی یہ مجال کہ یہ میرے صحن میں آئے۔ بزرگ نے کھانے کی گزارش کی، مگر رحم کرنے کے بجائے زویا نے ان کے ہاتھ سے وہ مٹی کا کٹورا چھین کر زمین پر دے مارا اور اسے دھکا دے کر نکالنے کا حکم دے دیا۔ سپاہی اس درویش کو گھسیٹنے لگی۔ تبھی اس ضمیر بیدار بزرگ کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جلال آیا۔ انہوں نے زویا کی طرف دیکھا اور کہا، تجھے مٹی کے ہاتھوں بنی چیزوں سے نفرت ہے نا؟ جا، تجھے اس مٹی کی اوقات اب یہ مٹی ہی سکھائے گی۔ اس رات درویش کی وہ باتیں زویا کے دماغ میں گونجتی رہیں۔ وہ اپنی شاہی بستر پر کھڑی آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے دل میں عجیب سا ڈر بیٹھ چکا تھا۔ وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے غائب تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی، ایک انجانا خوف اس کے جسم میں دوڑ رہا ہے، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا تھا۔ اس خوفناک رات کی بے چینی کے بعد آخرکار شہزادی زویا کی آنکھیں لگ گئیں۔ وہ بے خبر سو رہی تھی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ درویش کی بددعا اپنا کام شروع کر چکی ہے اور یہ نرم شاہی بستر اس کی زندگی کی آخری آسائش ہے۔ اچانک جب اس کی نیند کھلی تو نرم گدوں کی جگہ جسم پر چبھنے والی چٹائی تھی۔ زویا نے گھبرا کر آس پاس دیکھا۔ شاہی محل کی دیواریں غائب ہو چکی تھیں اور وہ ایک مٹی کے ٹوٹے پھوٹے کچے گھر میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ ڈر کر کھڑی ہوئی۔ جسم پر شاہی ریشم نہیں بلکہ پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ اس نے گھبراہٹ میں مٹی کے فرش پر گرا ایک ٹوٹا ہوا شیشہ اٹھایا اور جب اس میں اپنا عکس دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ شیشے میں اب کوئی شاہی شہزادی زویا نہیں تھی بلکہ دیہات کی ایک عام غریب لڑکی کا چہرہ تھا۔ اس کے ساری قیمتی زیورات اور شاہی لباس مٹی میں مل چکے تھے۔ اپنی پوری زندگی میں پہلی بار اسے بھوک اور پیاس کی ایسی شدت محسوس ہوئی کہ وہ تڑپ اٹھی۔ اپنی اس حالت پر روتے ہوئے وہ دیوانوں کی طرح محل کی طرف بھاگی۔ میں شہزادی ہوں، مجھے اندر جانے دو، وہ چلائی، مگر افسوس محل کے محافظوں نے اسے پہچانا تک نہیں۔ انہوں نے ایک معمولی غریب لڑکی سمجھ کر اسے زور کا دھکا دیا اور محل سے باہر نکال دیا۔ زینت و عطا سب ختم ہو چکی تھی۔ زویا زمین پر گری رو رہی تھی۔ تبھی وہاں ایک بوڑھی اماں آئی۔ اس نے اس بے آسرا لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھا، اس پر ترس کھایا اور اسے سہارا دے کر اپنے گھر لے آئی۔ بوڑھی اماں نے رونے والی زویا کو حوصلہ دیا اور مٹی کا ایک ڈھیلا اس کے کانپتے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا، بیٹی، مٹی کو پہچان، یہی اب تیری حقیقت ہے۔ اور اس طرح حسین محلوں میں رہنے والی زویا کی اب دیہات کی مشکلات والی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ سلطنت کے اس نئے دور میں شہزادی زویا کی زندگی کا سب سے مشکل سفر شروع ہو چکا تھا۔
وہ نرم و نازک ہاتھ جو کبھی صرف شاہی آسائشوں کو چھوتے تھے، اب ان ہاتھوں سے زویا کو کڑی دھوپ میں کھیتوں کا سخت کام کرنا پڑ رہا تھا۔ کھیتوں کی تھکان کے بعد بھی سکون نہیں تھا۔ اسے مٹی کو گوندھنا پڑتا، چاک پر گھما کر مٹی کے برتن بنانے پڑتے۔ شروع میں وہ اپنے پرانے دنوں کو یاد کر کے بہت روتی، بہت تڑپتی، پر اب رونے سے تقدیر نہیں بدلنے والی تھی۔ مگر کہتے ہیں نا، مٹی انسان کا غرور توڑ کر اسے سچا بنا دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ زویا نے اپنی قسمت سے لڑنا چھوڑ دیا۔ اس نے اس مٹی کے ہنر کو، اس محنت کو ہی اپنا پیشہ اور اپنی سب سے بڑی پہچان بنا لیا۔ اس کے ہاتھوں سے بنے مٹی کے برتن اب اس کی نئی زندگی کا سہارا تھے۔ وقت گزرتا گیا اور مٹی کے یہ برتن بیچتے بیچتے زویا کے اندر ایک بہت بڑا بدلاؤ آیا۔ جو شہزادی کبھی محل کے جھروکھوں سے غریبوں کو دیکھ کر ان سے نفرت کرتی تھی، آج وہ انہی کے بیچ بیٹھ کر ان کا دکھ درد محسوس کر رہی تھی۔ جب وہ اپنے ہاتھوں سے بنائی برتن کسی ضرورت مند یا بزرگ کو دیتی تو ان کی چہرے کی خوشی دیکھ کر زویا کا دل سکون سے بھر جاتا۔ آج اس کے دل میں اپنے آس پاس کے سبھی غریب اور لاچار لوگوں کے لیے ایک سچا اور بے حد گہرا احساس پیدا ہو چکا تھا۔ درویش کی بددعا نے بھلے ہی اس سے شاہی محل چھین لیا تھا، پر اس مٹی نے اسے ایک نیا اور سچا دل دے دیا تھا۔ پھر رات کو وہ بستر پر لیٹے اپنی پرانے وقت کو یاد کرتی تو افسوس کرتی، پھر اس کو گہری نیند آ جاتی ہے۔ جیسے آنکھ کھلتی ہے، وہی حسین محل، وہی قیمتی لباس اور زیورات، مگر آج شہزادی زویا کا اس ٹھنڈے محل میں دم گھٹ رہا تھا۔ دولت کے اس ڈھیر میں اب اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے تو بس وہاں دیہات کی مٹی، مٹی کی خوشبو اور وہاں کا خوشگوار ماحول یاد آ رہا تھا۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتی، اسے مٹی کا وہ کچا گھر، مٹی گوندھنا اور چاک پر گھومتے وہ برتن یاد آتے۔ وہ سوچتی کہ میں کتنی غلط تھی، میں نے اپنی آدھی زندگی محل کے غرور میں ضائع کر دی۔ اصلی زندگی محل میں نہیں بلکہ لوگوں کے احساس میں ہے۔ زویا کے کانپتے ہاتھوں میں جب درویش کے وہ لفظ گونجے کہ مٹی ہی ہماری اوقات ہے شہزادی، تو اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو چھلک پڑے۔ درویش نے اسے زندگی کا سب سے بڑا اور سچا سبق دے دیا تھا، اور اب وقت تھا اپنی اس غلطی کو سدھارنے کا۔ اپنے دل کے بدلتے ہی زویا نے محل کے سارے خزانے کھول دیے۔ اس نے اپنی بیش بہا دولت دونوں ہاتھوں سے غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹنی شروع کر دی۔ جو ہاتھ کبھی لینے کے لیے آگے بڑھتے تھے، آج انہیں دیکھ کر زویا کو جو خوشی ملی وہ لافانی تھی۔ پورا محل اب ایک نئے اور پرسکون ماحول میں بدل چکا تھا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، کیونکہ نفرت کی جگہ اب محبت نے لے لی تھی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں، اچھائی اور نیک دلی ہی انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ آخر میں ہم سب کو اسی مٹی میں لوٹ کر جانا ہے۔ ہماری پہچان، ہماری اوقات صرف اور صرف یہ مٹی ہی ہے۔ اور یہی تھا شہزادی زویا کی زندگی کا سب سے بڑا بدلاؤ۔ دوستوں، اگر آپ کو شہزادی زویا کی یہ سبق آموز کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور نیچے کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور مزیدار کہانی میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔